ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں السلام. پاکستان سے آپ کی مرید بات کر رہی ہوں. جی مجھے خواب آتا ہے کہ جیسے قیامت آنی ہے، مطلب آج مغرب کے وقت، اور میں استغفار کر رہی ہوتی ہوں اور میری دادی بھی میرے ساتھ ہوتی ہیں، تو میں ان سے بھی کہتی ہوں کہ وہ بھی پڑھیں جو ان کو آتا ہے، اور میں ساتھ ساتھ استغفار کر رہی ہوتی ہوں، اور سب لوگ جیسے اپنی چھتوں پر یا گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور مغرب کا ٹائم ہوتا ہے. جی تو ٹھیک. ماشاء اللہ پاکستان سے کال کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا انجام بخیر ہوگا، آپ کا انجام بخیر ہوگا، آپ کو نیکی و تقوی نصیب ہوگا، اور استغفار آپ کرتے دیکھ رہی ہیں، اس کا مطلب آپ کی جائز مرادیں پوری ہوں گی. لہٰذا استغفار کی کثرت کریں، انشاءاللہ انجام بخیر ہوگا. اور اس کے علاوہ جو ہے کسی بڑی آفت و مصیبت سے حفاظت ہوگی. چنانچہ حسب توفیق صدقہ بھی دے دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کی دعا کر لیں، انشاءاللہ ہر طرح عافیت رہے گی. مفتی صاحب، یہ خواب ہے، یہ پچھلے خواب کی ہی طرح سا ایک لگ رہا ہے. کوئی محمد اسلم صاحب ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں زیتون کا درخت دیکھا. میں زیتون توڑنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن میرے ہاتھ صرف پتے آتے ہیں، زیتون نہیں. اتنے میں ایک آواز آتی ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ. براہ کرم تعبیر بتا دیجیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ذریعہ آمدنی پر نظر رکھیں کہ جو بھی ذرائع آمدنی ہے اس میں کوئی ایسے ذرائع آمدنی تو نہیں کہ جس میں ظلم یا خیانت شامل ہو. اگر ظلم و خیانت اس میں شامل ہے تو اس ذریعہ آمدنی سے اپنے آپ کا اجتناب کریں، اور جو صاحب حق کا حق ہے اس حق کو وہاں پہنچائیں. اس لیے کہ زیتون کا اس طرح نہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا حق نہیں ہے، اور پتی ہاتھ آئیں تو مطلب یہ کہ کوئی نفع نہیں ہے. لہٰذا آپ اپنی ذریعہ آمدنی پر نظر کر کے اس کو میک شور کر لیں، اور جو ذریعہ آمدنی درست ہیں ان کو استعمال کریں، جو مشکوک ہوں ان سے اجتناب کریں. جی، یہ ہیں ایک شمس الدحا. یہ کہتے ہیں کہ خواب میں دیکھا ہے کہ مسجد نبوی میں ہوں، کوئی صاحب آ کر میرے ہاتھ میں تسبیح رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اسے گن کر بتاؤ کہ کتنے دانے ہیں. میں جب یہاں پہ لکھتی ہے کہ میں جب گننے لگتی ہوں، تو یہ خاتون ہے، تو تسبیح ہمیشہ میرے ہاتھ سے گر جاتی ہے اور میں رونے لگتی ہوں. اسی میں میری آنکھ کھل جاتی ہے. اللہ اللہ اکبر. بظاہر تو خواب بہت اچھا ہے، تسبیح کا دیکھنا آپ کی جائز مراد پوری ہوگی. اور باقی ہے کہ گنبد خضرا مسجد نبوی دیکھی ہے، انشاءاللہ آپ کو نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہوگی، اور وہاں انشاءاللہ حاضری بھی آپ کو نصیب ہوگی. لیکن یہ کہ تسبیح گر جاتی ہے اور گر نہیں پاتی ہیں اور آپ رونے لگی ہیں، اس کا مطلب آپ کی جو بھی جائز مراد ہے اس کی پوری ہونے میں رکاوٹ آتی ہے. اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے آپ صلاۃ و سلام کا اہتمام کریں. درود ابراہیمی یہ روزانہ 41 دفعہ پڑھیں، اور پڑھ کے آپ جو دعا کریں انشاءاللہ آپ کے جو رکے ہوئے اٹکے ہوئے کام ہیں وہ حل ہو جائیں گے اور کیفیت درست ہو جائے گی. جی السلام علیکم حضرت جی. جی. وعلیکم السلام. میری بہن نے خواب دیکھا ہے. انہوں نے دیکھا ہے کہ میرے شوہر اور میری ساس بیٹھی ہوئی ہیں، تو کوئی پراپرٹی خریدنے کا کوئی سلسلہ چل رہا ہے، تو میرے شوہر اٹھ کر جاتے ہیں اور پھر کچھ کر کے واپس آتے ہیں، پھر دوبارہ اٹھ کر جاتے ہیں تو خبر آتی ہے کہ ان کو کسی نے پوائزن دے دیا ہے. تو میری بہن پریشان ہو جاتی ہیں، ڈاکٹر کو کال کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتی، تو پھر وہ سوچتی ہیں میں ہومیوپیتھی کی دوا دے دوں، لیکن وہ بھی نہیں کر پاتی ہیں اور ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. تو مہربانی کر کے اس کی تعبیر بتا دیجیے. اللہ میاں آپ کو جزائے خیر دے. جی. ہاں، اس خواب کا مطلب یہ کہ آپ کے شوہر کی عمر دراز ہوگی اور ان کی زندگی بہتر ہو جائے گی، اور اگر رہنے کے حوالے سے، مکان کے حوالے سے کوئی اگر دشواری ہے تو آپ کی اچھی رہائش بھی ہو جائے گی اور پریشانیاں رفع ہوں گی. تو اس لیے کہ زہر کے ساتھ اس طرح مرنا یہ اس کی خیر و برکت کی علامت ہوتی ہے. عمر میں انشاءاللہ ان کو خیر و برکت نصیب ہوگی. لہٰذا حسب توفیق آپ صدقہ دے دیں، کھانا پینا غریبوں کو کھلا دیں، اور عافیت اور خیر کی دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ ہر طرح عافیت نصیب ہوگی. جی فرمائیے. ہیلو جی ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وہ مفتی صاحب، خواب میں نے ایک دن دیکھا مجھے اسٹرابیریز نظر آتی ہیں، جیسی فریش اسٹرابیریز ہوتی ہیں وہ اسٹرابیری. تھی، لیکن میں پیچھے مڑ کے پھر دیکھتی ہوں تو دیوار پہ کالے رنگ کی لمبی سی عجیب سی
کچھ چیز تھی تو میں کہتی ہوں ایسی اسٹرابیری تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھی نہیں. پھر میں دیکھتی ہوں کہ پتہ نہیں وہی تھی کیا. میں ایک اپنی بیٹی کو دیتی ہوں, ایک خود لیتی ہوں, اور دوبارہ پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں میری بھابھی میرے پیچھے کھڑی ہوئی ہے, اس کے ہاتھ میں برتن ہے, وہ خالی ہے اور وہ عجیب طرح سے مجھے دیکھ رہی ہے. اور اس کے بعد 2-3 خوابوں میں اپنے آپ کو سورہ قریش پڑھتے ہوئے دیکھ رہی تھی. تو ان دونوں کی تعبیر بتا دیں. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اوورال خواب بہت اچھا ہے. آپ کی خوشحالی کا اشارہ ہے. اسٹرابریز دیکھنا یعنی پھلوں کو دیکھنا یہ آپ کے لیے خیر و خوشحالی کی علامت ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کچھ تبدیلی اور تغیر آپ نے دیکھا اور پھر بھابھی کو دیکھا. اس کا مطلب کہ بھابھی جو ہے ہو سکتا ہے ان کا آپ کے ساتھ ریلیشن اتنا اچھا نہ ہو اور وہ آپ سے حسد اور بغض کرتی ہوں اور آپ کی چیزوں پہ نظر لگاتی ہیں, اور نظر بد کی وجہ سے آپ کے معاملوں میں خرابی آ جاتی ہے. لہٰذا آپ نظر بد کے حوالے سے دم کیا کرے پابندی سے, تاکہ کسی قسم کا نظر نہ لگے. اور وہ ہے سورۃ قلم کی آخری 2 آیتیں. سورۃ قلم کی آخری 2 آیتیں 7 دفعہ روزانہ پڑھ کے اپنے اوپر بیٹی کے اوپر دم کریں, تاکہ جو کسی قسم کی نظر نہ لگے. اور پھر دوسرے خواب میں سورۃ قریش پڑھتی دیکھتی ہیں, یہ بھی آپ کے لیے خیر خوشی کی علامت ہے اور مالی خوشحالی کا اشارہ ہے. لہذا آپ سورۃ قریش کا اہتمام کریں, روزانہ 71 ٹائم سورۃ قریش پڑھ لیا کریں. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. انشاءاللہ اس سے آپ کو ہر طرح خیر و برکت نصیب ہوگی.